السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان عزیز بچوں کو جنہوں نے یہاں تقریباً 1.5 گھنٹے تک اپنی تعلیمی ثقافتی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا اور شاندار مظاہرہ کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کی ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر میں ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح سے ایک بیٹا اپنے باپ کا یہ پرتو ہوتا ہے، الولد سر لأبیہ، اسی طرح سے شاگرد اپنے استاد کا پرتو ہیں، ان کا عکس جمیل ہیں۔ یقیناً یہ سب کاوشیں اساتذہ نے کی ہیں اور ان کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ یہاں بچوں کے سرپرست بھی یقیناً موجود ہوں گے، وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین انتخاب کیا ہے اور ان کے دنیا نہیں بلکہ وہ عظیم مستقبل جس کی ایک مومن جس کے تابناک ہونے کی تمنا کرتا ہے، وہ دائمی مستقبل ان کا روشن ہو، اس کے لیے انہوں نے اس راہ پر ان کو ڈال دیا ہے۔ میں اس مجلس میں اپنے کچھ عزیز بچوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہترین اور سنہرا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایمان کے بعد اگر کسی نعمت کو عظیم نعمت شمار کیا جائے تو وہ علم کی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ عظیم نعمت عطا کرنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں جب نعمتوں کا تذکرہ ہے تو کتنی بڑی نعمت، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلق الانسان سے پہلے علم القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا۔ احادیث میں علماء کی علم کی فضیلت، فضل العالم علی العابد سب آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید کی آیات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سب آپ کے سامنے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بہت عظیم دولت اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی جا رہی ہے، آپ اس کی قدر کیجیے۔ آپ اس میں کسی بھی طرح سے احساس کہتری کا شکار نہ ہو۔ اور مجھے اس وقت ایک بہت مختصر اور جامع نصیحت جو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ وزیر تعلیم ہوئے، دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی گئی کہ آپ طلبہ میں خطاب فرمائیں۔ مولانا نے اس وقت فرمایا کہ یہاں خطاب کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تو علم کا مخزن ہے اور یہاں تو ہر وقت علم کی باتیں ہیں، اور جو مولانا اپنی تواضع فرمائی۔ لیکن بہرحال اصرار کے بعد مولانا نے جو خطاب فرمایا وہ 2 لفظوں میں جو اہم بات فرمائی وہ یہ تھی کہ عزیزو، اس علم کو جو تم یہاں علم حاصل کر رہے ہو، اس کو مقصد حیات بناؤ، ذریعہ معاش نہ بنانا۔ اس کو مقصد حیات بناؤ، ذریعہ معاش نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے عزیز طلبہ سے خاص طور سے اس وقت عرض کرتا ہوں، یہ تو 2 جملے ہیں جن کی ظاہری کی اس وقت تشریح کا یہ موقع نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے اساتذہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ جب ایک انسان کسی چیز کو مقصد بنا لیتا ہے، جو لوگ سیاست کو مقصد بنائے ہوئے کس طرح تگدو کر رہے ہیں، جو لوگ تجارت کو مقصد بنائے ہیں وہ کس طرح محنت کر رہے ہیں، آپ علم کو مقصد حیات بنائیں اور اس کے لیے اب ہمیں کتنی جافشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے جافشانی کریں، محنت کریں
حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عزیز طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ چند سالوں کی زحمت اگر تم برداشت کر لو تو ساری زندگی تمہیں راحتیں ملیں گی. یہ چند سالوں اگر تم زحمت برداشت کر لو گے، علم کے حصول کی جو زحمت ہے، تو پوری زندگی تمہیں راحت تمہارا مقدر بن جائے گی. اور اگر ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، تعلیم کے اس مرحلے میں اگر راحت کو اختیار کرو گے تو پھر پوری زندگی تمہاری زحمت کی بن جائے گی. یہ ادھورا علم لے کر تم جہاں بھی جاؤ گے شرمندہ ہو گے. تم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تم گردن نیچے جھکا لو گے. تمہیں کسی دینی پیغام کے لیے آگے بڑھایا جائے گا، تمہارے اندر لیاقت و صلاحیت نہیں ہوگی، تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی، اعتماد نہیں ہوگا، حوصلہ نہیں ہوگا. سب ہر جگہ تمہیں احساس قہتری کا کہ آپ شکار ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ اس وقت کو بہت غنیمت سمجھے. اللہ آپ کو بہت بڑا انعام عطا فرما رہا ہے. اس کے لیے آپ دل و جان سے محنت کریں. اور علم کے لیے بنیادی چیز یکسوئی ہے. میں ہمارے محدود تعلیم اور تربیت کے پس منظر میں خاص طور سے میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ یکسوئی کا خیال رکھیں. کیونکہ گھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. ایک ادارے اور چار دیواری میں رہنے سے جو یکسوئی رہتی ہے، وہ یکسوئی یقیناً ان کی متاثر ہوتی ہے، لیکن ان کو اس کے لیے محنت کرنا ہے. جب تک یکسوئی نہیں ہوگی یقیناً علم کی بلندیوں کو چھونا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے یکسوئی کا اہتمام کریں. اور انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایسا ماحول آپ کو فراہم کیا جائے، ایسا ادارہ آپ کو فراہم کر دیا جائے جس میں چار دیواری ہو، مستقل آپ کا قیام ہو، آپ یکسوئی کے ساتھ وہاں تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن جب تک یہ اسباب مہیا نہیں ہیں آپ کو خود اپنی حفاظت کرنا ہوگا. میرے عزیز طلبہ، یہ وہ باتیں ہیں ابھی مولانا عبدالرشید صاحب نے جو ذکر کیا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور ملک کے کیا بلکہ دنیا کے جو حالات ہیں، ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہیں. کون سا ایسا میدان ہے جہاں چیلنج نہیں ہے؟ سیاست کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب اپنے تمام بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ مدارس یقیناً چیلنج کا مقابلہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کا مقابلہ صرف مدارس ہی کریں گے اور ہم سب بس انہی کے اوپر تکیہ کر کر بیٹھے رہیں گے. نہیں میرے بھائیوں، جو چیلنج ہیں اور اس وقت خاص طور سے پوری دنیا میں عمومی اور ہمارے ملک کے اندر خصوصی طور سے جو چیلنج ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کے مسلمانوں کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اہل سیاست کا ان کو بھرپور تعاون ہے. میڈیا ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے، ان کا اہلِ کار بنا ہوا ہے. یہ ایک وہ چیلنج ہے جس کا دفاع، جس کا مقابلہ ایک فرد، ایک ادارہ، صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ملت کے ہر فرد پر ضروری ہے کہ وہ چیلنج کا مقابلہ کرے. ایک سوال ہے کہ جو مسلمانوں کے سلسلے میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہیں اس کا کیسے ہم مقابلہ کریں. عام طور سے چیلنجوں کے مقابلے کے لیے دو شکلیں اختیار کی جاتی ہیں. ایک شکل دفاع کی ہوتی ہے، ایک شکل اقدام کی ہوتی ہے. دفاع کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ہم ان کے جوابات دیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کا دفاع کریں. یا ایک شکل اقدام کی ہوتی ہے کہ جن مورچوں سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے ہم خود آگے بڑھ کر جو غلط فہمیاں پھیلانے والے ہیں ان کی زندگی میں جو داغ و دھبے لگے ہوئے ہیں، جو ان کے یہاں خود کمزور پہلو ہیں، ان کو بڑھ کر ہم پہلے نمایاں کریں. عام طور سے مقابلے کے لیے دفاع اور اقدام یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس چیلنج کے مقابلہ کرنے کے لیے ایک تیسری شکل بھی ہے، اور وہ تیسری شکل بہت آسان بھی ہے، بہت مؤثر بھی ہے. اور وہ آسان اور مؤثر یہ ہے کہ ہم ان چیلنجوں کا جواب، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا جواب ہم اپنی عملی زندگی سے دیں. اور اس میں ہم آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اسلامی اخلاق کا وہ نمونہ پیش کریں جو اسلام کو مطلوب ہے اور جو ان تمام چیلنجوں کا جواب ہے. یہ میں آپ کے سامنے اپنی کوئی ایک فکر پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ فکر ہے جو آج سے 50 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے آزادی کے بعد مسلمانوں کو جو حالات تھے اس پس منظر وہ پیش کر چکے، اور اسی کا نام، اسی کا عنوان انہوں نے پیام انسانیت رکھا. یہ پیام انسانیت یہ آج بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اسلام کو عملی انداز میں پیش کریں. یہ کانفرنسیں اس طرح کی، یہ جلسے، یہ سب مبارک ہے. یہ باتیں جو ہم ابھی یہاں کر رہے ہیں یہ اس چار دیواری کے اندر ہی ہیں، یا میڈیا کے ذریعے باہر جا رہی ہیں تو یہ ہمارے اپنے حلقے تک ہے، یہ گفت و شنید تک ہیں. کہنے والے نے اچھی بات کہی، سننے والوں نے اس کو اچھی بات دی، لیکن وہ جو دنیا ہے وہ ہماری عملی زندگی کو دیکھنے کی منتظر ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی سے اسلام کو پیش نہیں کیا. تقریروں سے ضرور پیش کیا، کتابوں سے پیش کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے محلے میں اسلام کو پیش نہ کر سکے. لہذا پیام انسانیت کی جو تحریک حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے چلائی اور اس کے مؤثر اس پر گفتگو کی جائے، وہ بڑی طویل باتیں ہو سکتی ہیں. میں مثال کے طور پر غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اور اس کام کی بہتری کے لیے ایک واقعہ صرف لکھنؤ کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لکھنؤ میں ایک ہمارا مدرسہ، اس کے اوپر زمین کے اوپر نزاع، اختلاف سب. ایک موقع یہ ہوا کہ چند پولیس والے بچوں کو، مدرسے کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے رات میں پہنچ گئے. ظاہر ہے وہ 5-7 تھے، اور جب انہوں نے اس طرح کی بدتمیزی کی تو بچوں نے بھی مقابلے، اور انہوں نے وہی جو کھینچا تاری ہوئی، دھکا مکی ہوئی، اس میں کسی ایک آدھ کی بیلٹ بھی کھل گئی، اور جو بھی کچھ ہوا یہ سب غصے سے بھر گئے. یہ رات میں واقعہ ہوا، اور جب یہ واقعے کی ظاہر کی فوراً خبر ہوئی تو ہمارے لکھنؤ میں پیام انسانیت کا جو گروپ تھا وہ علاقے کے جو ایس پی صاحب تھے ان کو پیام انسانیت کے جلسوں میں اور جو کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں ان کو وہ مدعو کر چکے تھے. اس سے قبل اس کے کہ پولیس والے ان تک اس بات کو پہنچاتے وہ حاضر ہوتے، یہ حضرات جا کے ان سے ملے اور انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ رات کو پولیس والے آ گئے تھے، اور جیسے ہی یہ لوگ پہنچے پیام انسانیت کے لوگ تو پہلے ان سے ملاقاتیں تھیں اور وہ سب جانتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں، سماج کے اندر سدھارتا کا، مانوتا کا کام کرتے ہیں. انہوں نے ان کا استقبال کیا تو ایک آدھ جو پولیس والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رات کے وہی لوگ ہیں مدرسے کے، اور ایس پی صاحب کھڑے ہو کے ان کا احترام کر رہے ہیں. بہرحال یہ سب رہا، اور انہوں نے اپنا حالات بتائے کہ یہ لوگ تھے اور ایسا ایسا ہوا، اور رات کو گئے، لیکن بچے تو ان سب نزاکتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ان سے بحث و مباحثہ ہو گیا اور کچھ دھکا مکی بھی ہو گئی، اور جو کچھ ہوا اور ہم بڑے شرمندہ ہیں. ایس پی صاحب نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات ابھی میرے پاس پوری ڈیٹیل نہیں آئی ہے، آئے گی تو میں اس کو سنبھال لوں گا. اس کے بعد پولیس والوں کا جو ہوا اور انہوں نے جس انداز کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کو پیش کی، یہ کچھ ہوا اور یہ سب دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں، اور یہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. جب ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. جو جس طرح سے ایس پی صاحب نے ان سے فوراً پلٹ کر یہ کہا کہ ارے بھائی کس کی اجازت سے تم لوگ گئے تھے اور رات میں تمہیں جانے کی کیا ضرورت تھی. فوراً ان سے اس طرح کے سوالات کیے. پولیس والے ظاہر ہے کہ ایس پی سے کیا بحث کرتے. معاملہ جہاں کا تھا ٹھنڈا ہو گیا، اور ایس پی صاحب نے کہا کوئی فکر نہ کیجیے، بلکہ ان لوگوں کو چائے پلا کر واپس کیا. میرے بھائیو، اخلاق کا یہ اثر پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور اس طرح کے دسیوں واقعات ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب آتے ہیں تو پورے ملک کے اندر چلتے ہیں. پیام انسانیت کا کام بہت ضروری ہے، اور اچھا ہے ہمارے مدارس کے طلباء اس طرح کے کاموں میں شریک ہوں گے تو ایک جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو دور کر رہا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے اخلاقی نمونوں کو گلی گلی میں، کوچے کوچے میں پیش کرنا ہے. اور یہ جو کچھ ابھی ہماری زندگی ہے، سچی بات یہ ہے
یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہی ہے. یہ اسلام ابھی ہمارے ظاہر تک ہے، حقیقت تک نہیں آیا ہے. اور اخلاق کو اختیار کرنا یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ کے اخلاق ہی تو تھے. مکہ کی سرزمین پر کیا ہوا تھا؟ الصادق الامین کا خطاب کس کو مل رہا تھا؟ آپ کے اخلاق ہی کی تو یہ سب جیت ہے. مدینہ منورہ میں سب منافقین کے ساتھ آپ کے اخلاق کے کریمانہ قرآن مجید کے اندر کتنی آیات ہیں کہ اللہ کے رسول کس اخلاق سے اندر کے باہر کے فتنوں کا تدارک کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں پیام انسان کے کام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ کے شہر جے پور میں بہت اچھا کام کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس میں جو کچھ ہونا ہے ابھی وہ تو بہت ابتدا ہے. یہ ایک جگنو کی ایک روشنی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں اخلاق کے دیے ہر جگہ جلانا ہے. اور ہمارے پاس جو پیغام ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں جس قوم میں اور جو ایمان ہمیں دیا اور اسلام دیا ہے، پوری دنیا کی قوموں سے محروم ہے. ہمیں اپنے اسلام کی قدر کرنا ہے. محمد رسول اللہ کا جو پیارا اسوہ اور نمونہ ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس کو ہمیں صرف زبان پر نہیں رکھنا ہے، عملی زندگی میں اتارنا ہے. انشاءاللہ حالات تو آتے ہیں اور جاتے رہیں گے. طوفان آتے ہیں لیکن صدا نہیں رہتے. طوفانوں کا وقت ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، حالات سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیاری کی بھی ضرورت ہے، تاکہ عند اللہ ہمارا حساب ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں. اگر ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور تماشائی بنے رہے تو پھر دنیا میں تو اس بات پر پٹائی ہماری ہوگی کہ تم مسلمان ہو، اور آخرت میں اس پر پٹائی ہو سکتی ہے کہ تم مسلمان کب تھے. اس لیے میرے بھائیوں، ڈرنے کی چیز ہے. اللہ حقیقی اسلام ہم سبھی کو عطا فرمائے. محمد رسول اللہ کا بہترین اسوہ اللہ ہم سبھی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.